اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر وہ غزوہ بدر ہو گیا، صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، خبر ملی کہ بہت کفار کی فوج جمع ہو گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، مدد ہوئی۔ مگر یاد رکھ لیں، صحابہ کرام نے رجوع الی الرسول کیا اور حضور نے رجوع الی اللہ کیا۔ وہ پریشان ہو کے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ، اتنے بڑے لشکر اور اتنے بڑے سردار اور کافروں کے اتنے اور بھی افواج آ گئی ہیں۔ پریشان ہو کے حضور کی طرف آئے۔ یہاں ایک بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یعنی انہیں اپنے کم ہونے اور کمزور ہونے کا احساس ہوا تو دوڑے حضور کی طرف۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ایک جملہ آیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اولیاء اور عرفاء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، مفسرین عام علماء نے نہیں، اولیاء اور عرفاء نے، کہ بے شک اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی۔ کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم بہت کمزور تھے۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ انہیں جب اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا تو رجوع کیا تو اللہ نے مدد کی۔ تو اولیاء راز بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہو، طاقت چاہو تو اپنے کمزور ہونے کی معرفت پیدا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، جانو کہ کمزور ہیں ہم، کچھ نہیں، پھر مدد کرے گا۔ اگر علم چاہو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو۔ اگر عزت چاہو تو اپنے حقیر اور کمینہ ہونے کا یقین پیدا کرو کہ میں تو حقیر ہوں، پلید نطفہ ہوں، گناہگار، بدکار، سیاہکار ہوں، کچھ نہیں ہوں، بے عزت ہوں۔ جب اپنی حقارت پر اتنا یقین کرو اور پھر استغاثہ کرو، توجہ کرو، تو پھر وہ عزت دیتا ہے۔ اپنی جہالت کا اتنا یقین کرو کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ جہالت کا جب یقین ہو اور پھر رجوع کرو تو علم دیتا ہے۔ اپنی محرومی اور محتاجی کا یقین کرو اور پھر احتجاج کے ساتھ توجہ کرو، مدد مانگو تو وہ فراخی دیتا ہے۔ اپنی گناہگاری کا یقین کرو اور پھر رجوع اللہ کرو تو وہ درجہ اور تقویٰ دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا اپنی زندگی کے بارے میں یقین کرو تو اللہ اپنی رضا کی مدد عطا کرتا ہے۔ فرمایا ازداد سے مدد ملتی ہے۔ ہم جو مدد مانگتے ہیں اور مدد نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد مانگنے سے پہلے کی جو قلب میں اور ذہن میں کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی۔ ہم گو مگو ہوتے ہیں، ہمارا دھیان اپنے مال پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے دستگیری بھی مانگتے ہیں، ہمارا دھیان اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے علم بھی مانگتے ہیں، ہمارا دھیان اپنی عزت اور معززیت اور چودھراہٹ اور اس سوسائٹی میں مقام و منصب کے پر بھی ہوتا ہے، پھر اللہ سے عزت مانگتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے نہیں، عزت والا میں ہوں، جس نے مجھ سے عزت لینی ہے وہ ذلیل ہو کے مانگے۔ میں کبریا ہوں، طاقت والا میں ہوں، جو میری طاقت چاہتا ہے وہ مجھ سے کمزور ہو کر مانگے۔ علم والا میں ہوں، جو مجھ سے علم چاہتا ہے وہ مجھ سے جاہل ہو کے مانگے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا نصرکم وانتم اذلہ، اس نے مدد کی کس حال میں کہ انتم اذلہ، تمہیں بھی یہ یقین ہو گیا ہوا تھا، تم اس کیفیت میں تھے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مارے گئے۔
جب انسان اس کیفیت کا یقین پیدا کر لے کہ میں بے دست و پا ہوں، میں بے سر و ساما ہوں، اسے اپنے ہونے پر یقین نہ رہے، اپنے اسباب پر یقین نہ رہے، اپنے ذرائع پر یقین نہ رہے، اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنا علم، اپنا فن، اپنا ہنر، دنیا میں اپنی حیثیت، سب کچھ جب خاک میں ملا دے، نفی کر دے کہ کچھ نہیں، اور مولا تو نہیں تو میں مارا گیا، تیری مدد رہی تو میں مارا گیا، جب اپنی نفی کر کے بندہ سائل ہوتا ہے تو ناصرکم اللہ بے بدر کا سامان آتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی۔ اور اس کے بعد یہ تو ایک رنگ دیکھا نا، ایک رنگ، اور دوسرا اس کا رنگ، پھر جب اس رنگ میں آئے تو مدد ہوئی، اور ایک رنگ حنین میں بھی ہوا، 12,000 فوجیوں کا لشکر اسلام کو مل گیا، پوری 10 سال کی مدنی زندگی کی جہادات کی تاریخ میں 12,000 کے لشکر سے مسلمان کبھی نہیں لڑے، سب سے بڑا لشکر تھا غزوہ حنین میں، سب سے بڑا لشکر، مکہ فتح ہو چکا، رؤساء عرب اسلام میں داخل ہو چکے، سرداران قریش داخل ہو چکے، بڑے بڑے، طاقت ہے، روب ہے، دبدبا ہے، غلوں کے غل ہیں، قافلوں کے قافلے ہیں اسلام میں، اسلحہ ہے۔ تو فرمایا جب وسائل اور اسباب اور دنیا کا مال طاقت بڑھ گیا اور حنین میں اترے تو قرآن کہتا اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ بندے کی نفسیات ہے۔ پہلا مارکا تھا، صرف 313 تھے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ ایک صحابی آیا، عرض کی حضور میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا لڑو۔ آقا میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے دے دی درخت کی، فرمایا اسی ٹہنی سے لڑو۔ وہ ٹہنی لے کے گیا۔ جب بے سر و سامانی ہوتی ہے تو توکل خدا پہ ہوتا ہے، جب ساز و سامان اور مال و عیش دنیا آ جاتی ہے تو توکل خدا پر کمزور اور اسباب پر بڑھ جاتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو توکل مسبب پر ہوتا ہے، جب کچھ آ جاتا ہے تو توکل مسبب پر نہیں اسباب پر ہوتا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور کے پاس آیا، حضور کس سے لڑوں؟ فرمایا ٹہنی لے جاؤ۔ تو جب توکل کامل تھا تو میدان میں گیا تو ٹہنی تلوار بن گئی، تلوار بن گئی۔ جب اسباب آ گئے غزوہ حنین میں تو قرآن کہتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، فرمایا کہ تم اپنی کثرت پہ اترا گئے تھے۔ قرآن یہ دو مختلف منظر بتا رہا ہوں، تم اپنی کثرت پر، مال پر، دولت پر، اسلحہ پر، فوجی طاقت پر، وسائل پر، اسباب پر اترا گئے تھے، گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ آج تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے دشمن کو، اتنا سامان ہے ہمارا۔ جب تم اترا گئے تو فرمایا پھر اس نے بھی چہرہ پھیر لیا، اور آنن فانن حنین کی جنگ میں کافروں کا اتنا بڑا حملہ ہوا کہ 12,000 کے منہ پھر گئے، بگدڑ مچ گئی، پورا لشکر اسلام منتشر ہو گیا، پورا لشکر اسلام منتشر ہو گیا۔ 12,000 میں سے صرف 80 صحابہ بچ گئے جو حضور کی سواری کے ارد گرد جمے رہے، 11,920 منتشر ہو گئے۔ اعجبتکم کثرتکم، کیا جب کچھ نہ تھا تو دور مصطفیٰ کی طرف آتے تھے، یا رسول اللہ ان کے لشکر بڑھ گئے، یا رسول اللہ لڑنے کو کچھ نہیں، یا رسول اللہ دشمن اور آ گیا، یا رسول اللہ ان کا اسلحہ اور آ گیا۔ جب کچھ نہ تھا تو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آتے، حضور انہیں سب کچھ خدا سے لے کے دے دیتے۔ ارے کیا لے کے دینے تھا، فرشتے منگوا کے دے دیتے۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور نے عرض کیا باری تعالیٰ، حدیث کے لفظ ہیں، اس محبوب کا لاڈ بھی دیکھیں، لاڈ کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے لاڈ؟ عرض کیا باری تعالیٰ ان تہلک ہاذہ العصابہ لا توبد، ہاتھ اٹھائے، عرض کیا باری تعالیٰ اگر تو نے یہ میرا لشکر مروا دیا،
اگر تو نے میرا یہ لشکر مروا دیا، ہلاک کر دیا، لا توبت، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ہے کوئی جو ایسی بات کر سکے اللہ کو؟ بولیے۔ آپ تو گھروں میں ایسی بات نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمہ وقت کا تعلق ہے، رفیق حیات ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، افسر ہے، ماتحت ہے، رشتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بات ہے عام انسان سے نہیں کر سکتا۔ اور یہ بندہ خدا سے عرض کر رہا ہے، رسول بندہ خدا سے، کیا؟ اگر میرا لشکر تو نے مروا دیا، میرا اصابہ، یہ لشکر میرا اگر ہلاک ہو گیا، لا توبت، دو جملے بولے، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ایسے دھمکی دیتا ہے مجھے؟ ارے ہمارے جیسے ہوتے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ پھر مزہ چکھا دیتا ایسا کہنے والے کو۔ ہمارے جیسے ہوتے تو جملہ سنتا اللہ؟ یہ جملہ سنتا ہے؟ نہیں، نہ سنتا۔ لا توبت کہہ دیا تو اللہ نے فرمایا محبوب پھر کیا چاہتے ہو؟ میرے فرشتے، میرے صحابہ پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، تو فرشتے بھیج دے۔ اس نے کہا فرشتوں کو بھئی وردیاں پہن لو، اسلحے اٹھا لو، فوجی وردیاں پہن لو۔ پتہ نہیں ان کے پاس تھی بھی یا نہیں، فرشتوں کے پاس فوجی وردیاں کہاں سے؟ امامے سر پہ رکھوا دیے سفید، اور حضرت جبرائیل کو بتایا، فرمایا تو کمانڈر ان چیف بن جا، اور تو زرد امامہ پہن لیتا کہ کمانڈر کا پتہ چلے، تلواریں لو، سواریاں، گھوڑے پکڑو، 1000 فرشتے اتار دیے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انفال سورت کی آیت نمبر 9 میں۔ صحابہ پھر پریشان ہو گئے، خبر ملی کہ کچھ اور قبیلے اور سردار بھی فوجیں لے کر کافروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ بتا رہا ہوں جب کچھ نہ تھا تو دوڑے دوڑے حضور کی طرف آتے تھے۔ میں نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں، جب احساس تھا کہ ہم قلیل ہیں، احساس تھا کہ ہم حقیر ہیں، احساس تھا کہ ہم کمزور ہیں، طاقت کہیں اور سے ملے گی تو حضور کی طرف دوڑتے تھے، رجوع الی رسول کرتے تھے۔ جب حضور کی طرف رجوع کرتے تو 1000 فرشتے منگوا کے دے دیے، پھر پریشان ہوئے، پھر دوڑے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے پھر دوڑے، تو پھر اللہ سے بھی عرض نہیں کیا۔ جب دیکھا صحابہ پریشان ہیں، قرآن کہتا ہے استقول للمؤمنین الن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اب فرمایا سورہ آل عمران آیت 124 میں، باری تعالیٰ پہلے تو عرض کیا تھا تو نے تو میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے، اور فرمایا وہ بھی تو یاد کر ہمارا کرم۔ جب آپ کے صحابی پھر پریشان ہو کے آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے، آپ نے ان کی تسلی کے لیے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ اذ تقول للمؤمنین، تو نے خود ہی مومنوں سے کہہ دیا بھئی اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کافی ہیں۔ میں نے حکم جاری کر دیا تھا، 1000 کا تقدیر بنا دی تھی، تو فرشتوں کو خبر پہنچی مولا تیرے حبیب نے 3000 کا آرڈر جاری کر دیا، اب کیا کریں؟ 1000 کے آرڈر پر عمل ہوگا یا 3000 پر؟ تو رب نے کہا کہ میرا آرڈر اور میرے مصطفیٰ کے آرڈر کوئی 2 آرڈر ہیں؟ تو میرے محبوب نے 3000 کہہ دی ہیں، 2 بھی میرا ہی کہنا ہے۔ اب 3000 وردیاں پہن لو، تلواریں اٹھا لو، 3000 آ گئے۔ ابھی وہ اترتے ہی پھرتے تھے، 3000 قطاریں بن رہی تھی۔ صحابہ کی چونکہ پہلی جنگ تھی نا، پہلی جنگ تھی، مارکا پہلے کبھی لڑے ہی نہیں تھے، تو بار بار گھبرا جاتے تھے۔ یہ بشری اور انسانی میٹرز ہیں، پہلی بھرتی تھی، ابھی لڑائی کا ابھی تجربہ ہی نہیں تھا، پھر اور خبر ملی اور آ گئے، پھر دوڑے حضور کی طرف آئے۔ نکتہ یہ کہ جب احساس تھا کہ ہم کچھ نہیں تو حضور کی طرف دوڑے آتے تھے، پھر حضور نے 3000 کروا دیے، پھر دوڑے آئے، آقا اور زیادہ آ گئے دشمن کے، تو آگے قرآن کہتا ہے میرے محبوب پھر آپ نے کہہ دیا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر آپ نے کہہ دیا کہ تم ثابت قدم رہو، ڈرو نہیں، 5000 فرشتے آ جائیں گے۔ تو پہلا آرڈر 1000 کا تھا وہ منسوخ ہو گیا، 3000 کا آ گیا،
3 کا منسوخ ہوا، ابھی پورے نہیں ہوئے تھے تو 5000 آ گئے. تو محبوب جو جو بولتے گئے تعداد بڑھتی گئی. قرآن کا بیان تو ختم ہوا. یہاں میرا وجدان یہ کہتا ہے اس رب کی عزت کی قسم جس نے 1000 سے 3000 فرشتے کیے اور جس نے 3 سے 5000 کر دیے، اس کی عزت کی قسم اگر حضور یہ فرما دیتے کہ سارے فرشتے آ جائیں گے تو ساری آسمانی کائنات خالی ہو جاتی اور کل ملائکہ میدان بدر میں اتر آتے. تو اب جو آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اصل وہ جو موضوع تھا یسألونک عن الانفال، وہ شروع ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابھی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے، ابھی بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے. تو اس یسألونک عن الانفال اس پر تو ابھی آئے نہیں ہیں. وہ تو جو سوال اس میں پیدا ہونا تھا اس کی بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں ابھی. تو ختم کرتا ہوں درس. آخری بات اور اہم تر یہ نقطہ پلے باندھ لیں کہ جب یہ یقین تھا کہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں، محتاج ہیں، اور پھر رجوع کرتے تھے، وہ رجوع تاثیر رکھتا تھا، وہ رجوع اثر رکھتا تھا، اس رجوع کا جواب آتا تھا، اس مدد کی جب اس سوال کا جواب آتا تھا، کرم ہوتا تھا. اور پاسا پلٹ گیا. اور جب اسباب آ گئے تو نگاہ ادھر سے ہٹ کر ادھر ہو گئی، مسبب سے ہٹ کر اسباب پر ہو گئی. تو قرآن نے کہا جب تم اترا گئے اپنی کثرت دیکھ کر تو اب پھر کہنے لگے اتنا بڑا لشکر ہے، آج تو ہم مار مار کے ان کے حلیے بگاڑ دیں گے. تو تم بھول گئے کہ پہلے تو ہر پریشانی پہ دوڑتے تھے میرے مصطفیٰ کی طرف، ادھر تکتے تھے، اور وہ جو شے تم چاہتے تھے مجھ سے لے کے تمہیں دے دیتے تھے. اور آج ادھر سے نگاہ ہٹ گئی ہے. آج لشکر دیکھ رہے ہو کہ 12000 کا ہے. اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فوج لڑ کے جیتتی تھی، تمہیں خبر ہی نہیں کہ جیتواتا تو مصطفیٰ تھا. حضور جتواتے تھے، باقی تو سارا انتظام ہوتا تھا. تو اب پھر دیکھ لینا، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ 12000 میں سے 80 بچ گئے. کافروں کا غلبہ اتنا ہوا کہ پوری بگدڑ مچی اور منتشر ہو گیا قافلہ. اور حضور نے بھی کچھ نہیں کیا، دیکھتے رہے سما کہ اعجبتکم کثرتکم. رب بھی دکھاتا رہا، حضور بھی دیکھتے رہے کہ اپنا انجام دیکھ لیں کہ اسباب پہ تکیہ کیا تو پھر کر لو، پھر دیکھ لو تمہارے اسباب کیا کرتے ہیں، دیکھ لو تمہاری عددی کثرت، مال دولت پیسہ اسلحہ تمہیں کیا سے بچاتا ہے، دیکھ لو. رب نے دکھایا، حضور خاموشی سے دیکھتے رہے. جب شکست ہو گئی ایک طرح کی ایک مرحلہ شکست کا پیدا ہو گیا، 80 بچ گئے. کیا 80 بچ گئے. ان 80 میں ایک صحابی تھے نعمان، انصاری صحابی تھے. یہ وہ تھے کہ انہوں نے جب حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تو حضور نے فرمایا علی گھر لے لو. اور تو انہوں نے اپنا گھر جو لیا تو وہ حضور کے حجرے سے ذرا دور مسجد کے اس طرف تھا. حضور چاہتے تھے کہ ہر وقت آتے جاتے فاطمہ کو دیکھا کروں. تو دل میں تھا گھر قریب لے، تو قریب نہیں ملا. حضرت نعمان کو پتا چلا، انصاری کو، عرض کیا یا رسول اللہ